ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پارٹ 10 ہے شرک کے بارے میں، شرک خفی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کسی نیک شخصیت، کسی بزرگ شخصیت کا واسطہ دینا یا بیچ میں کچھ وسیلہ ڈالنا یا کہنا کہ فلاں کے طفیل یا فلاں کی حرمت کے طفیل اللہ ہماری دعا قبول کر لیں، یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کے درمیان میں ایک کیا ہوتا ہے، اس سے ایسے کرنے سے اللہ اور بندے کے درمیان ایک گیپ سا آ جاتا ہے، دوری سی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بندے براہ راست پکاریں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ، ہم سورہ بقرہ میں ہی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کو پکاریں اور اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز۔ تو جو کچھ بیسک چیزیں ہیں نا اللہ کو پکارنے اور دعا قبول ہونے تک کی کچھ بنیادی باتیں ہیں، تو اب ہم آج اس کو تھوڑا جانتے ہیں کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، یا کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، قبول بھی ہو جاتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، جس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ حرام کا کھانا، لباس، مال وغیرہ مین چیز آتی ہیں۔ انسان جتنا فرما بردار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی قربت پاتا ہے تو اللہ سبحان اس کا بن جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قربت کو اپناؤ، سفر شروع ہوتا ہے اللہ کی قربت کا اپناؤ۔ آپ اللہ فرمائے کہ اللہ کی قربت کا سفر یوں شروع ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے فرائض بجا لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قربت کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب انسان فرائض ادا کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہے وہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، نفلی نمازیں، نفلی روزہ، صدقہ، نفلی حج اور عمرہ۔ تو جب انسان نوافل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرائض سے قربت، دیکھیں نمبر 1 فرائض سے قربت کا ذریعہ شروع ہوتا ہے، سفر اسٹارٹ ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے وہ اور اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے، مدد سے اللہ کی، تو جو انسان کے اپنے تمام اعضاء ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے دل مین چیز ہے، تو تمام اس کے جو اعضاء ہیں پھر وہ وہی کام اس سے لینا شروع کر دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے کام ہو، جو اللہ کی خوشی کے کام ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے یہ اعضاء وہ اپنے استعمال نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھ ہیں، ہے نا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے پھر وہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو اللہ کی اتنی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بھی اس کو عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی جب ناراضگی کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کو خوشی والے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ دعائیں اس طرح پھر کیا ہوتا ہے قبول ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس قابل بنائے، آمین ثم آمین۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اپنی دعاؤں کے بیچ میں وسیلہ نہ ڈالیں تو اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ بہت کامن بات سنی ہوگی کہ ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کے ہاں ایسی بات پہنچانے کے لیے ہمیں بیچ میں وسیلے کی ضرورت ہے۔ یا جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس لیے جو ہے نا انہوں نے بس دنیا کے طور طریقے دیکھیں، تو اس لیے بھی وہ جو دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو اس لیے بیچ میں وہ وسیلہ یا واسطہ ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے دنیا کا ایک مشاہدہ ہے کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں، بڑے شخصیت ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کا راستے میں کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سفارشیں کروانی پڑتی ہیں، پھر جا کے کام بنتا ہے،
تب جا کے کوئی ملاقات ہوتی ہے نا۔ تو شیطان نے جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے انسان کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تو دیکھو یہ تو دنیا کے لوگوں کے لیے کتنی ہمیں سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو اللہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، تو اپنی اگر تمہیں دعائیں قبول کرنی ہوں گی تو تمہیں کوئی نہ کوئی تو نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ ڈالنا ضروری ہے۔ تو اس طرح جس طرح دنیا کے حکمران ہیں یا بادشاہ، تو اب ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، کیا جس طرح دنیا کے حکمران ہیں یا جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں، کیا اللہ ایسا حکمران ہے؟ یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس قسم کا بادشاہ ہے؟ اللہ تو دیکھیں، اللہ رب العزت تو بن مانگے ہمیں دینے والے ہیں۔ اللہ سبحان تو ہر جگہ ہیں، اور وہ ہماری دل کی بات ہماری زبان پہ بھی نہیں آتی ہے، وہ ہمیں محسوس کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے، اور وہ وسیع خزانوں کا مالک ہے، جتنا خرچ کر لے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ رب العزت کو دنیاوی حکمران کے برابر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم اپنے رب سے دور ہوتے ہیں، ہماری ایمان میں کمزوری آتی ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اپنے رب کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں ہم اپنے ان چیزوں کو لا کے۔ شیطان کیا کرتا ہے، اس تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ بندہ اور مخلوق اور اللہ جو ہے نا وہ دور ہی رہیں، اس کی تو کوشش ہی یہی ہے، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارے وسوسے ڈال کے۔ تو ہمیں جو دعاؤں کی قبولیت کے ذریعے ہیں ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر گناہوں کو نکالنا چاہیے، نمبر 1 چاہیے، اور نیکی کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں سے مطلب ان کی زندگی بندہ بن کے اللہ جس طرح پسند کرتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق حلال ہو، رزق حلال ہم کھائیں، کمائیں، ہم اللہ سے مانگیں، اور جو ہے پھر ایک پل بھی مطلب جیسے پھر زندہ ہم اللہ سے مانگے بغیر، آپ دیکھیے ایک پل بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم ایک جو سانس لیتے ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہماری دوسری سانس آتی ہے۔ ہم ایک سیکنڈ بھی اللہ کے حکم کے مانگے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ وہ اللہ تو ہمیں بن مانگے دیکھیے اتنا کچھ دے رہا ہے اور دیتا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنا اس نے ہمیں کچھ دیا ہے۔ دیکھیے آپ کھانا کھاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیسے۔ ہم نے تو کبھی نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں ایسا دے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا سسٹم اندر بنا دیا ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماشاءاللہ سے اتنی چیزیں کی ہے۔ اس لیے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اور شیطان کے سکھائے ہوئے فریب، ہیلے، بہانے سے ہمیں بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ کہ جس طریقے سے وہ وسوسے ڈالتا ہے نا، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے پاس پہنچنے تک ہمیں دنیاوی انداز سے چلنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کا بیچ میں بزرگ کا، نیک لوگوں کا وسیلہ واسطہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام فریب سے نکلنا ہے، اور واحد ایک اللہ جو قرآن کی آیت ہے کہ میرے بندو مجھ سے طلب کرو، میں دعاؤں کا سننے والا ہوں۔ ہمیں اپنا ایمان کو اس طرح سے بنانا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور شیطان کے جالوں سے بچائے۔ تو اب پہلا تو اب ہم اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظر و نیاز، یہ بھی ایک موضوع ہے، نظر و نیاز۔ اب اس موضوع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا کسی بزرگ، مرشد، نیک لوگوں کے صدقے نظر اور نیاز، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، نظر کرنا، نیاز پیش کرنا، یہ مالی عبادات بھی ہوتی ہیں، یہ مالی بھی عبادات ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ ہم یہی بولتے ہیں نا ہر نماز میں، ہم ہر نماز میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہماری عبادات ہیں، مالی ہوں، زبانی ہوں، عملی ہوں، جیسے بھی ہوں، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر جو نظر پیش کرنا ہوتا ہے، دیکھیے وہ کوئی بھی صورت میں ہوتی ہے، وہ کپڑے کی صورت میں ہوتی ہے، کوئی پیسے کی صورت میں، کوئی کھانے کی صورت میں ہوتی ہے،
اور نظر مانگنا کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو یا آپ میری دعا کو قبول کر لیں تو میں شکرانہ کے طور پہ ان کی خوشنودی کے لیے فلاں نیک عمل کروں گی، یا نظر یا منت جو بھی ہے اللہ کے حضور نظر یا منت مانگتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک ڈیل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نظر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی کسی دعا کے قبول کروانے کے لیے، کام کے ہونے کے لیے اللہ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں اس کے بدلے اتنے روزے رکھوں گی یا صدقہ کروں گی یا کچھ بھی کروں گی۔ اور نیاز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیزیں کسی کے سامنے پیش کرنا کسی کے نام سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتی ہے اللہ کے حضور نظر یا منت کا مانگنا، تو وہ کام ہے جو شریعت کے مطابق ہے، انسان اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منت مانگنا یا نظر مانگنا یہ ایک شریعت میں اللہ کے لیے، سوچی اللہ کے لیے یہ جائز ہے، شریعت کے مطابق ہے، جو انسان اپنے اوپر خود، اللہ نے لازم نہیں کی، وہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے ایک پیکیج کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ نیک عمل کروں گی۔ اس کی ہی اپوزٹ کا مطلب دیکھیے خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ اگر کام نہیں ہوا تو وہ نہیں کروں گی۔ اگرچہ یہ الفاظ ہم نہیں کہتے مگر خود بخود اس کے اندر یہ معنی چھپا ہوتا ہے۔ اور پھر نظر کا مطلب ہی ہے، مثلا اگر میرا، جیسے میں نے آپ سے کہا، اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں فلاں نفل پڑھوں گی، صدقہ کروں گی، اگر میرا کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں کروں گی۔ تو جو بھی منت ہو، نظر مانیے، اگر یہ سب اللہ کے لیے ہو تو وہ جائز ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ منت ہو، نظر ہو، اللہ کے لیے ہے، یہ جائز ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ کوئی کرے تو غلط بھی نہیں ہے۔ تو کلیئر ہو گئی نا بات؟ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو غلط بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ منت ہو، دعا جو بھی ہے، کہ دعا تو ہم اللہ سے کریں گے، جو یہ ہوتا ہے دعائیں ہیں تو ہم اللہ سے کریں گے، مگر نظر اور منت اللہ کی رضا کے کام نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ اللہ کی ناراضگی یا شرکیہ امر میں، بدعتی امر میں منت یا نظر مان لی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ دعا تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں مگر جو ہماری نظر ہے یا سنت ہے اللہ کی رضا کے کام کے لیے نہیں مانی، بلکہ اللہ کی کسی ناراضگی یا شرکیہ عمل یا بدعتی امر پر منت یا نظر مان لی ہے۔ یہ منت یا نظر بالکل غلط ہوگی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس میں بھی شرک داخل ہو جاتا ہے۔ گناہ کی ایک پہلو ہونے سے اس طرح نیکی کی بھی مختلف پہلو ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی مختلف پہلو ہیں اور نیکی کی بھی مختلف پہلو ہیں۔ نظر منت کا حق اللہ کا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ہے، اس لیے نظر اور منت مانگی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے کام کے لیے ماننی چاہیے، مگر لوگ اللہ کی رضا کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر جو ہے نظر یا منت جو ہے مانگ لی جو اللہ کی ناراضگی کے کام کے ہوتے ہیں، جو کسی شرکیہ یا بدعتی امر ہوتی ہے، اس میں شرک کی آمیزش آ جاتی ہے۔ اس طرح دیکھیے نیاز پیش کرنا، نیاز جو ہوتا ہے نا عجز انکساری کو بھی کہتے ہیں، مگر دوسری طرف نیاز جیسے ہم نے پڑھا مالی طور پہ پیش کی جاتی ہے، عبادت بھی ہے، کوئی چیز پیش کرنا، کوئی کھانے کی صورت میں یا رقم کی صورت میں پیش کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی نظر مانگتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو نظر اللہ کی رضا اور سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ایک گناہ، بدعت اور شرکیہ کام بن جائے گا۔ تو لوگ لوگ جو ہے نا علم کی کمی کی وجہ سے اور عقیدت کی اپنی عقیدت سے کرتے ہیں، اور علم کی کمی کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کے یہ جملے بولتے ہیں، منت اور یہ سب نظر غیر اللہ کے نام کی مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے ہمارے یہاں بہت عام جملے ہیں، نظر اللہ کی، نیاز حسین کی، یا پھر لوگ اس انداز سے اپنے کچھ نام بھی رکھ لیتے ہیں، جیسے نظر حسین، نظر امام،
نیاز حسین، اگر ہم ان کو نیاز حسین کہتے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیکھیں، نظر یا منت مانگتے ہوئے اس انداز سے کہنا کہ اپنے دل میں اقرار کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر اولاد دی تو میں فلاں مزار پہ جو ہے سلام یا چادر چڑھاؤں گی، یا اپنے بچے کا نام ایسا رکھ لوں گی، ہے نا، وہاں کے غریبوں کو فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی، اور اس منت پہ نظر یا بالکل یہ سب چیزیں جو ہیں شرک میں چلی جاتی ہیں۔ یا پھر ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچی کا رشتہ طے ہو گیا تو میں کنڈے کروں گی، تو یہ تمام چیزیں ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں نیک اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، جب اللہ ان کو اولاد دیتا ہے تو اللہ کے مطلب اللہ کے حضور شکرانہ پیش کرنے کی بجائے وہ غیر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی منت سب شرک ہے، اور اس سے ہمیں احتیاط ضروری ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچنا ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت ایسے کاموں میں نظر آتی ہے، مگر اللہ کی توفیق سے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں باز بھی آ جاتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے، صحیح طریقہ بتاتے ہیں تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور باز بھی آتے ہیں۔ اور مگر بہت سے انفارچونیٹلی بہت سے لوگ اپنے عملوں میں ڈھیٹ بن جاتے ہیں اور بالکل کسی کی نہیں سنتے، بالکل اس کے خلاف جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور سننا بھی نہیں چاہتے، کوئی ان کو بتاتا بھی ہے نا تو وہ چپ کرا دیتے ہیں۔ تو بتائیے پھر اصلاح کیسے ہوگی، ہے نا؟ ہمیں لوگوں کی، اگر کوئی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہمیں سننا چاہیے اور اس کی ریسرچ کرنا چاہیے کہ یہ جو مجھے ایسی نئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم نے کبھی زندگی میں، ہم بچپن سے کر رہے ہیں، کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں کوئی نئی معلومات ملتی ہے تو تحمل سے سنیے، بحث مباحثہ نہیں کریے، اس کی ریسرچ کریے کہ واقعی جس نے جو بات کہی ہے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا، ہے نا؟ ایک اور صورت ہوتی ہے، دیکھیں، لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور بھی نام لیتے ہیں، کسی بھی بزرگ کا، ان کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کا، اللہ والے کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام کی، مگر بزرگ کے لیے، نام اللہ کا مگر پیش کس کو کیا جا رہا ہے؟ بزرگ کے لیے، اس کو بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ بہت غیرت مند ہے، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بناتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اسی کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ تو جو خالص توحید، خالص اللہ کی ذات کے لیے ہے جو عمل ہے، وہی عبادت ہے، اور اللہ اسی کو قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا صدقہ، خیرات، دعائیں، عبادت قبول ہو تو ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ہماری سوچ میں بھی وہی ہونی چاہیے، ہماری نیت میں بھی وہی ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر سوچ میں بھی غیر اللہ کی نیت ہو یا زبان پر بھی اس کا نام ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح سے ایک وہ یہاں ہمارے معاشرے میں، آپ کو پتہ نا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ہر طرح کی بات ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی کہیں کہیں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلامک مہینے کی 11 تاریخ میں جو دودھ والے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کوئی ایک سمجھ لیجیے اسی طریقے کی بات ایک مشہور ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، 11 تاریخ کو چھٹی کرتے ہیں اور اپنا دودھ جو ہے فلاں جگہ لے جا کر دیتے ہیں جہاں ان کی بڑوں نے ایک رسم ان کی چل رہی ہے، اور قیمت کے بغیر ہی دیتے ہیں، نیاز کے طور پہ ان کو یہ پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور اس کے لیے دن مقرر ہے، شخصیت کا بھی نام مقرر ہے کہ فلاں ان کے نام کی یہ دیا جائے گا، اور اپنا دودھ
پیش کرتے ہیں، اور مخصوص خاص جگہ جا کر جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ دیکھیے کچھ بھی کہیں اور دے گا، یہ سب جو ہے نا شرک میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی دیکھیے تحفہ دینا الگ چیز ہے، اللہ نظر و نیاز ان کے لیے دینا وہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اور دیکھیے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر انسان یہ سمجھ ہوتا ہے ہم تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ ایک شرک اکبر ہے، دیکھیے جلی، اس سے اگر انسان بچ بھی جائے نا، یہ میں نے آپ کو یاد ہے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، بڑے شرک جو اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، اگر ہم اس سے بچ بھی جائیں تو پھر یہ جو ہے شرک اصغر یعنی کہ جو خفی شرک والی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ جو چھپا ہوا شرک ہے نا، جو خفی شرک ہے، جو شرک اصغر جسے کہا جاتا ہے، بچنے کے لیے بہت باریکی کے ساتھ ہمیں معاملات کا پوسٹ مارٹم کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو وہ بات بتائی تھی نا کہ کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، اور کالے پتھر پہ کالی چمٹی جس طرح نظر نہیں آتی، اس طریقے سے یہ خفی شرک ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو باریکی سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس عمل میں یا کام کے پیچھے، اس الفاظوں میں، ان جملوں میں کیا سوچ ہے۔ اگر سوچ ایسی نکل آئے جو شرک کی طرف لے جاتی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی، ہمارے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں بچنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دعا پڑھنی ہے، اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم سے بھول چک ہو جائے، ہمیں کوشش تو کرنا ہے نا، دعا بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، باقی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم دعائیں بھی نہیں کریں گے، علم بھی حاصل نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی اسی روش اسی طرح گزارتے ہوئے زندگی گزار دیں گے، تو کیا ہماری پوچھ نہیں ہوگی کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہیں دماغ نہیں دیا تھا، علم حاصل کیوں نہیں کیا تم نے؟ تو ہمیں ان آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو دیکھیں، ہم یہ بات کر رہے تھے، تو یہ جو سلسلہ ہے نا کہ فلاں کے مزار پر جا کر یہ دوں گی یا کھانا دوں گی یا چادر چڑھاؤں گی، ہے نا، ہمارے معاشرے میں کتنی چیز ہے کہ اللہ سے دعا مانگی، میری یہ دعا قبول ہو جائے تو فلاں کے مزار پہ میں چادر چڑھاؤں گی، میں وہاں فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی یا پیسے دوں گی، جو بھی ہے۔ تو یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے بات کہ اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں، بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں نظر و نیاز کے لیے۔ یہ گجرات میں ایک مزار ہے، اس کا نام ہے شاہ دولہ۔ وہاں پر لوگ جاتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہاں پر جا کے منت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے گا تو ہم اپنے بچے کو شاہ دولے کا مزار پہ لے کے آئیں گے، اور اس کو ہم شاہ دولے کا چوہا بنائیں گے، یعنی کہ نام ہے شاہ دولے کا چوہا۔ تو وہ لوگ، آپ ان کا حلیہ، وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جو بھی ان بچوں کو جو وہاں نذر کے طور پہ دے دیا جاتا ہے، وہ بچے زیادہ تر یا لمبی قمیص پہنتے ہیں سبز رنگ کی، اور ان کی جو ہے گلے میں اس میں مطلب گلے میں ہار ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، عورتیں کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر مالا ڈالا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں کشکول بھی ہوتے ہیں، اور ان کا چھوٹا سا سر ہوتا ہے۔ سنا ہے، واللہ عالم، سنا ہے کہ ان کو ہیلمٹ کی نا، جیسے ہیلمٹ ٹائپ کی لوہے کی سر پہ کچھ کور کر دیتے ہیں، ہیلمٹ ٹائپ کا بنا دیتے ہیں، جس سے ان کا سر بھی بڑا نہیں ہوتا اور ان کا دماغ بھی بڑا نہیں ہوتا، واللہ عالم نا، ایسا سنا ہے۔ تو وہ ان کو دیکھتے ہی نا، آپ ان کی جب شکل ہی دیکھتے نا تو وہ ایب نارمل سے لگتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے نا، جب وہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہ ان کو آگے کشکول کرتے ہیں کہ وہ کچھ نذرانہ ڈالیں، جن کی بھی منتیں ہیں جو بھی ہیں وہ نذرانہ پیش کریں۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں یہ بھی بڑا مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب وہ لوگ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اگر ناراض ہوں گے تو ان کی بد دعا ہم کو لگ جائے گی کہ فلاں کے مار ہم پہ پڑ جائے گی، پھر ان کی جو ہے تباہی بربادی ہو جائے گی۔
تو لوگوں کی جو دیکھیے تمام جو اس کی یہ کمزوریاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں لوگوں کا اتنا خوف ہے کہ اگر ہم ان کو ایسا نہیں کریں گے تو ان کی وہ ہو جائے گی۔ تو ہمارے اللہ کا جو ہمارا عقیدہ ہے نا، توحید، یہاں ہمارا ویکنیس ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو ہم انسان سے کسی سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں۔ مگر کیونکہ ہمیں اللہ کے سوا لوگوں کے اتنے ڈر ہیں، تو ہماری توحید کمزور ہونے کی وجہ سے نا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے دل میں وہم آتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا، اگر ہم نے کوئی ہم پہ ایسی مصیبت نہ آ جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ دودھ والا بھی قصہ سنایا کہ وہ 11ویں تاریخ کو 11ویں مہینے میں وہ جاتے ہیں، مفت کا دودھ دیتے ہیں، تو اگر ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، ہم پہ مصیبت آ جائے گی، ہماری بھینسیں مر جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی، ہے نا، دودھ نہیں دیں گی ہماری بھینسیں، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا لوگ ان کو کچھ نہ کچھ ڈر کے مارے دے ہی دیتے ہیں کہ ان کی آہ اور بد دعا ہمیں نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا، ڈرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آہ اور بد دعا کس کی لگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ مظلوم کی آہ اور بد دعا سے بچو، مظلوم کی، اللہ اور اس کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ آپ دیکھیے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہم لوگوں کو، انسانوں کو کتنا ظلم کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں چیٹ کرتے ہیں، اس وقت ہمیں ڈر نہیں لگتا، مگر غیر اللہ کو ناراض کرنے سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے نا۔ ہمیں اپنے رسول کا فرمان یاد نہیں رہتا کہ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے حقوق کو چھیننا نہیں چاہیے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی آہ اور بد دعا سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے نہیں ڈر لگتا، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ لوگوں کی باتوں سے ہمیں جو ہے، ان لوگوں کی باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ جو اس قسم کی تمام باتیں جو ہیں، جو عقیدہ ہے ہمارا کمزور بناتا ہے، لوگوں سے ڈراتے ہیں، اللہ کی بجائے ہم لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں، یہ جادو کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا۔ تو ہمیں لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم لوگوں سے ڈریں گے تو پھر یہ تمام باتیں پھر شرک میں کی طرف جانے لگتی ہیں، اور اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ نظر اللہ کے لیے اور نیاز بھی ہمیں اللہ کے لیے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، جائز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہاری نظر اور نیاز اللہ کا کوئی فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ لوگ نظر و نیاز تو مانگتے ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا فیصلہ کوئی تبدیل نہیں کرتی۔ ہاں، اس سے کسی، رسول اللہ نے ہمیں ایک بتایا کہ اس سے جو ہے نا کسی کنجوس انسان سے کچھ نکلوا لیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی عبادت کے طور پہ یا مال کے طور پہ، لوگ ایسے تو اللہ کی عبادت اتنی نہیں کرتے لیکن مال بھی خرچ نہیں کرتے، مگر نظر و نیاز کی جب اپنے آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی جیب سے نکل ہی آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ اب اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا، عبادت ہو یا مال ہو۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے صحیح طریقہ دیکھیے یہ ہے کہ پہلی بات کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ شرط لگانے کی بجائے کہ اگر اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی، نہ ہوا تو نہ کروں گی، گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم ایک سودا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہر کام میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں نا اس میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے۔ اگر دونوں صورتوں میں دیکھیں، اللہ اگر ہو گیا تب اچھی، الحمدللہ ہماری خوشی والی بات ہوگی، نہیں بھی ہوا تب بھی اللہ کی بہتری ہے، اس کی علم اور حکمت ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے شرط بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی خیر کی بات، حاجت ہے، چاہت ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی ہم نیک عمل کریں جس کے بعد دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو اور زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ جس میں کوئی نیکی کا کام کر لیا جائے، مثلاً کچھ صدقہ کر لیں، روزہ رکھ کے افطاری کے وقت دعا کر لیں، نماز پڑھ کے دعا کریں، تو جب آپ کا کام ہو جائے تو اس خوشی میں بھی اللہ کے لیے کچھ شکرانے کے طور پہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر دیں، قربانی کر دیں، کوئی عبادت کر لیں۔ اس سے انسان کو نا آزادی رہتی ہے کہ مطلب آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، الحمدللہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، تو آپ نے شکرانے کے طور پہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا، بالفرض آپ نے دعا مانگی نہیں ہوا، تو دیکھیں اس میں بھی تو بہتری ہے نا، اس میں بھی بہتری ہے
کہ اللہ نے آپ کو کسی برائی سے کسی شر سے بچا لیا، تو وہ بھی اللہ کے شکرانے کے طور پہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ میرے لیے بہتر سوچا ہوگا، تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت بھی صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ نے بالفرض نظر مانگی بھی ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ نظر وہ دعا کی قبول ہونے سے پہلے ہی کچھ اللہ کے لیے صدقہ خیرات کر دیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے نظر مانگی ہوتی کہ فلاں میں اتنے نفل پڑھوں گی، جب اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، دعا کو پورا کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے نا خوشی میں بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا نظر مانگی تھی، کتنے نفل مانگی تھی، تو پہلے ہی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی کچھ کریں اللہ کی خاطر کریں اور صحیح وے میں کریں، جو ہماری رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے حلال اور حرام، اللہ کے حق لوگوں میں اس میں شامل ہو جانا، یعنی کہ حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے، لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن اور حدیث کی روح سے بہت غلط ہے کہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، لوگوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، وہ شرک ہے۔ انہوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے بزرگوں کو انہوں نے اپنے رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ ایک صحابی نے جو پہلے نصارہ تھے یعنی کہ عیسائی تھے، انہوں نے، اس کا نام آتا ہے محمد بن حاتم، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت سے کیا مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عالموں کو، درویشوں کو اپنا رب نہیں بناتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس چیز کو وہ حرام کرتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے، جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں رسول اللہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسی چیز کو اللہ نے فرمایا تم نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا ہے، اس کے علاوہ، یعنی کہ یہی اس کے علاوہ بھی دیکھیں اور میننگز میں بھی یہ بات ہی ہو سکتی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو بھی رب جانا اور اپنے علماؤں کو بھی، ان کو بھی رب سمجھا، اور یہ بھی وہ ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نظر انداز کیا، جو ان کے علماء نے کہا اس کو ٹھیک سمجھ لیا۔ تو اس بات میں شرک ہے، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماؤں کی بات سنتے ہیں تو اس بات میں بھی شرک ہے۔ حلال اور حرام ہمارے یہاں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، جن لوگوں نے بزرگوں کو، کسی پیر مرشد کی بیعت کی ہوتی ہے نا، جنہوں نے کسی کے ہاتھوں بھی بیعت کی ہے، یا کسی ایسے سلسلے سے، کسی ایسی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا، سلسلہ ایسے اس طرح سے ہوتے ہیں، ان کی بیعت کی ہوئی سلسلے کی، تو وہ جس کام کو روکتے ہیں، مثلاً فار ایگزامپل آپ یہ نام نہیں رکھنا، اپنا نام بدل دو، آپ نے اس مہینے میں اس تاریخ میں شادی نہیں کرنی، اس تاریخ پر نہیں ہونی چاہیے، اس دن نہیں ہونی چاہیے، فلاں مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، فلاں دن میں، فلاں، مطلب اس طریقے سے وہ کہتے ہیں، فلاں چیز استعمال نہیں کرنا، تو فلاں جگہ پہ رشتہ نہیں کرنا۔ تو جس طرح بھی وہ بولتے ہیں نا، ان کے ماننے والے بالکل اسی طرح مانتے ہیں جیسے وہ اللہ کا حکم ہو، اس طرح وہ ان کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے دین کے مطابق کہہ رہے ہیں، ان کو اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے ان پہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو جو واقعہ اللہ کے بندے ہیں، جو واقعی اللہ کے بندے ہیں نا، اپنے لوگوں کو کیا بیعت کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں، آؤ قرآن پڑھو، سیکھو، ہے نا، مجھ سے دین کا علم سیکھو، جو قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے اس پہ تم عمل کرو، وہ اس کی طرف بلاتے ہیں۔ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی حکم پر عمل کرواتے ہیں، ورنہ جو ایسے نہیں کرتے تو وہ حلال اور حرام کو اپنی مرضی یا عقل سمجھ سے لوگوں کو اپنے وہ بتاتے ہیں۔ جس سے ایسا کہا، جیسا کہتے ہیں، جس نے ایسی باتوں کو تسلیم کیا، جو کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، بغیر دلیل کے، بغیر سنت کے، جو ایسی باتیں اپنے من پسند سے کہہ رہا ہے کہ فلاں دن یوں، فلاں دن یوں، تو وہ کہنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا دونوں ہی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔
فار ایگزامپل دیکھیے مثلاً عید کا روزہ، عید کے دن آپ کو پتہ ہے نا روزہ رکھنا منع ہے، مگر ہمارے یہاں یہ بات کتنی مشہور ہے۔ دیکھیے بقرہ عید پر جب قربانی ہو جائے تبھی اس جانور کی قربانی کے گوشت سے ہی کچھ کھانا اور اپنے روزہ کھولنا ہے نا، کتنا آپ نے سنا ہے کھانا کھانا ابتدا میں۔ تو عید کے دن کا روزہ رکھنا بھی مناسب، عید کے دن کا روزہ کہنا بھی مناسب بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بقرہ عید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے جاتے ہوئے کچھ کھانے کو پسند نہیں فرمایا ہے نا۔ یہ بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید پر جب جا رہے ہوتے تھے تو آپ نماز سے پہلے کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، مگر رمضان عید پہ آپ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جایا کرتے تھے، مگر بقرہ عید پر آپ نماز پہ جانے سے پہلے کچھ پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی نماز عید کے لیے جائیں، جلدی کریں، نماز پڑھیں، جلدی فارغ ہوں، کیونکہ انہیں اس دن بہت بڑی کام کرنا ہے نا، اس دن بڑا کام ہے، قربانی جیسی عبادت کرنی ہے ان کو، تو اس کے لیے جلدی کریں۔ جس کو بھی کرنا ہے، ہر جس کی بھی استطاعت ہے وہ اس کام میں جلدی کرے۔ نماز سے آ کر نماز کے بعد کھانے پینے کو منع نہیں فرمایا، نماز کے بعد کھا پی سکتے ہیں۔ بے شک اس کو نماز عید کے بھی جانے سے پہلے آپ کی سنت مبارک ہے، تو آپ بقرہ عید پہ کچھ کھائے بغیر جاتے تھے۔ اس کی حکمت بھی ہمیں سمجھ آ گئی، کیونکہ ایک بڑا کام کرنا تھا تو اس میں دیر نہ ہو جائے۔ جلدی اب لوگ ناشتے کرنے بیٹھے ہیں، دیر ہو رہی ہے، آرام سے جا رہے ہیں، 9-10 بجے نماز ادا کر رہے ہیں، جو بھی اتنا دیر ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جلد سے جلد جب سورج طلوع ہو جائے تو فوراً عید کی نماز کے بعد قربانی کا عمل ہو جائے۔ مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں قربانیاں کتنی دیر سے ہوتی ہیں، دوپہر ہو جاتی ہے، شام بھی ہو جاتی ہے، جو قصائی ہوتے ہیں وہ ذبح کر کے جانور کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں، تیسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں، تو لوگ کیا عید پہ روزہ ہی رکھے بیٹھے رہیں گے، ہے نا؟ تو عید کے دن روزہ رکھنا سختی سے منع ہے۔ وہ ایک دوسری بات ہے، نماز ہو گئی، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر بہت اچھی بات ہے اگر آپ کی قربانی رائٹ اوے ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی گوشت کا حصہ آپ کو مل جاتا ہے تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اس کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں گے۔ اب ہم یہ سب لیکچر دیکھیں، سن رہے ہیں، ہمیں علم حاصل کر رہے ہیں، ہم اس سے جان رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں کہ ہم تو ایسے ویسے نہیں سوچتے، ہمارے تو ذہن میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی، ہم تو سوچتے بھی نہیں کہ فلاں کام کرتے ہوئے وہ فلاں عمل ہم یوں کر رہے ہیں، نہ ہم شرک کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہم تکبر، ریا، ہم کوئی ایسی بات نہیں سوچتے۔ دراصل قرآن شریف ہمیں ایسی باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے جس میں نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی غلط سوچ ہے۔ دیکھیں قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے، ہمارے ہر شک کو، ہمارے ہر وہم کو دور کرتا ہے۔ ہم اگر یہ شرک کے بارے میں لیکچر سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری ذہنوں میں کسی کے آتا ہوگا، ہم تو ایسے نہیں کرتے، مگر قرآن نے ہمیں اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بظاہر دیکھیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی غلط سوچ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس عمل میں ظاہری شکل اللہ کے حکم سے ملتی جلتی ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کام سے ملتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال سورۃ بقرہ کی ایک آیت میں آتا ہے کہ یہودی جو ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ ہوتا تھا رائنا، یعنی کہ ہماری طرف دیکھیں، متوجہ ہوں، درس دے رہے ہیں، کوئی بات پوچھنا ہے تو وہ کہتے تھے رائنا کا استعمال کرتے تھے۔ مسلمان صحابی بھی کہا کرتے تھے رائنا کہتے تھے، یہودی بھی رائنا کہتے تھے، مگر یہودی جو ہے نا وہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کیا کرتے تھے، دبا کے بات کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا اس کا مطلب بدل جایا کرتے تھے، اور وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تھے، رسول اللہ کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور وہ رائنا دبا کے جو ہے نا بات کرتے تھے۔ اس بات کا تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل سکا، نہ صحابہ کو پتہ چل سکا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے نا۔ اللہ کو ان کی نیتیں پتہ تھی کہ یہودی وہ کس نیت سے جو ہے وہ رسول اللہ کو ایسا لفظ بولتے ہیں، تو اللہ نے
فوراً اطلاع دی کہ یہودی کو جو ہیں اس قسم، اب مطلب قسم سے ان کو بتا دیا کہ اب تم نے وہ لفظ ہی نہیں بولنا ہے، اس قسم کی بات ہی نہیں کرنی، اس الفاظ کو ہی بدل دیا اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں تم لوگ رائنا کہنا چھوڑ دو۔ مسلمان جو ہے نا، نعوذ باللہ ایسی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے تھے، اسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر ایک گروہ کیا کرتا تھا، اس لفظ کا غلط استعمال کرتا تھا اور اللہ اور رسول کی ناراضگی والا عمل کیا، تو اللہ نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو روک دیا، اس کی مشاہبت سے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اتنی پیاری وہ آیت آپ کبھی پڑھیں نا جا کے، دیکھیں وہ بحث مباحثہ سے اللہ نے بچا لیا، ورنہ اگر وہ کہتے نا کہ تم ایسے نہیں کرنا، تم لوگ تو ایسے کرتے ہو، تم لوگ تو ایسے دبا کے بات کرتے ہو، ہاں ہمیں سب پتہ چل گیا، اللہ نے اس ایک بحث سے ہی بتا دیا۔ اللہ نے کہا بحث مباحثہ مت کرو، اپنا وہ طریقہ ہی بدل لو، وہ الفاظ ہی بدل لو۔ یہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر ایسی بات ہو، کوئی ایسی بات کرے، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیفینسو ہو جائیں، بحث کرنے بیٹھ جائیں، آپ وہ الفاظ ہی لینا چھوڑ دیجئے، وہ بات ہی اس طرح کا رخ ہی بدل دیجئے۔ تو ہمیں قرآن سے یہ سب نصیحتیں ملتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہا، حالانکہ مسلمانوں کا ارادہ نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک صحیح نہیں معنی آ رہے تھے، اللہ نے کہا اس سے تم دور ہو جاؤ۔ اب اسی طریقے سے تعویذ ہوتی ہے نا، لوگ جو گلے میں پہنتے ہیں، ہاتھ میں باندھتے ہیں، ہے نا، تو ہمارے جو تعویذ جو معاملہ ہے ہماری شریعت میں، اس کے لیے منع فرمایا ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، یہ ہے کہ جو تعویذ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک باکس کی طرح ہوتا ہے نا، سلا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو گلے میں لاکٹ کی طرح بھی ڈالتے ہیں، ہاتھ میں بھی باندھتے ہیں، جہاں بھی ہے، یہ تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بند ہوتا ہے، سلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس کاغذ میں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ تو نہیں جانتے ہے نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے، لکھنے والے نے اس میں کیا لکھا ہے، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو لے لیتے ہیں، تو اس میں ہو بھی سکتا ہے نا، دیکھیے بہت پاسبلٹی ہے کہ اس میں شرکیاں بات بھی لکھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کسی نے اس کو کھول کے دیکھا ہو نا، تو اس میں کبھی آپ نے دیکھا کراس لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی نیک بندہ ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس میں اللہ کی آیت بھی لکھی ہو، کچھ نے شرکیہ کلمات لکھا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نے آیت بھی لکھ دی ہو، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس لیے جو شک والی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا ان سے دور ہو جاؤ، تو دونوں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ نیک بندے نے کوئی آیت بھی لکھی ہو، تو اس تعویذ میں دونوں باتوں کا امکان ہے، کیونکہ اس میں شیطانی عمل کا بھی امکان ہے، اس لیے، اور نیک بھی، تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ اس کی مشاہبت اس عمل میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی آپ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اپنا آپ دکھ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہے، تو ان سے کہیں وہ خود ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ تم یہ آیت پڑھ لیا کرو، قرآن سے بتا دیں فلاں آیت ہے، اس آیت کو پڑھ لو، اور دم کر لو، ہے نا، پانی پہ دم کر لو یا اپنے اوپر دم کر لو، تو یہ بتا دیا کریں۔ تو ان دونوں مثالوں سے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ہمیں ان مثالوں سے دیکھیں صحیح کرنے والے صحیح کر رہے ہیں کہ غلط نہیں کر رہے ہیں، ان دونوں میں آپ نے دیکھا نا کہ دونوں چیزیں پاسبلٹی ہوتی ہیں، مگر اس کام کو غلط انداز میں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شرکیہ انداز آ جاتا ہے۔ اگر اس تعویذ میں غلط چیز ہے تو وہ شرکیہ ہو گیا، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نام کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، عربک میں تو ہوتا ہی ہے نا کہ کتنا میننگز یہ بدل جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی والا انداز آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی انداز میں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے، مشاہبت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، کیونکہ ایسی سوچیں پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، تو لہٰذا اپنے ایسے کام جن میں امکان پایا جاتا ہے خرابی کا، ہم وہ خرابی نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے مگر امکان ہے، تو ہماری سوچ میں عمل میں خرابی نہیں ہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اب کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں دین
کا علم سیکھنا چاہیے، دین کے احکامات سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے احکامات سیکھیں، قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر کوئی حلال حرام کا مسئلہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو پتہ کرنا ہے، آپ کسی عالم سے پوچھئے، اس کے ساتھ دیکھیے دلیل بھی ہونی چاہیے، یاد رکھیے دلیل بھی ضرور ہونی چاہیے، دلیل اور اس کی جو سند ہے نا، جو وہ دلیل بیان کر رہے ہیں، آپ پوچھیں کس دلیل کی بنیاد پر آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، یہ زمانے کا رواج ہے، ہم ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو دلیل سے بات کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو آپ دلیل ضرور پوچھیں کہ کہاں قرآن میں آیت ہے، کہاں حدیث ہے، ہمیں بتائیں اور اپنے علم میں اضافہ کیجئے۔ حلال اور حرام ہماری سمجھ میں آئے تو دین سیکھیں، جیسے ہمیں نا دین سمجھنے سے آتا ہے، اور جس سے پوچھیں اس پر ہمیں اعتماد بھی ہونا چاہیے، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں نا، اچھے علماء کے پاس جائیے جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہو، اور وہ لوگ کوئی غیر شرعی احکام ہمیں نہ بتائیں، اور جو بھی ہو دلیل بھی ہو قرآن اور سنت سے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم رائٹ وے پہ چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔